अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ था पेशावर फ़कीराबाद डिवीज़न अफ़गान कॉलोनी में। एक उस्ताद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, जबकि सोशल मीडिया पर काफ़ी उस वाक़ये को अलग अलग रूप, अलग अलग अंदाज के साथ पेश किया गया। असल हक़ाइक़ क्या थे उस वाक़ये के हवाले से, उस हवाले से तमाम तफ़सीलात इस रिपोर्ट में आपके साथ हम शेयर करेंगे। चूँकि पेशावर पुलिस ने जो है तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था और आखिरकार 5 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने मुलज़िम तक रसाई हासिल की और उसको गिरफ़्तार भी किया। तो असल वाक़या क्या था, क्यों उस उस्ताद को कत्ल किया गया था, तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने हम पेश करेंगे और उस केस के हवाले से हम बात करेंगे एसपी फ़कीराबाद डिवीज़न अरशद साहब से, और मक़तूल के भाई से हम बातचीत करेंगे और तमाम तर तफ़सीलात जो है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो इस वक़्त हमारे साथ एसपी अरशद साहब मौजूद हैं फ़कीराबाद डिवीज़न के। तो उनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। बहुत ही चैलेंजिंग केस था। तो इस केस को आपने कैसे सॉल्व किया? कैसे मुलज़िम तक रसाई आपने हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वाक़ई एक मुश्किल केस था। और मुश्किल इस हवाले से था कि इसमें मुलज़िमान चार्ज नहीं थे और उनकी इस तरह कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं थी। लेकिन हमने जो टीम बनाया था उस टीम ने दिन रात मेहनत की है और 4-5 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुलज़िमान को ट्रेस भी किया है और उनमें एक मुलज़िम गिरफ़्तार भी हुआ है। इसके अलावा जो आले क़त्ल है वो भी बरामद हो चुका है। और मालूम हुआ है कि जो मेन मुलज़िम था फ़वाद, जो हमने गिरफ़्तार कर लिया है, तो उसने अपने बहनोई को कत्ल करवाया है उजरती क़ातिलों के ज़रिए, और उसने 10 लाख रुपए दिए हैं उसको कत्ल करने के लिए। क्या कहेंगे सर, तफ्तीश के में क्या पता चला है? इस पैसों का मामला था और घरेलू नाचाकी का मामला था, असल वजह क्या बनी? सर दस जो दावेदारी हो गई थी मुद्दई की तरफ से, तो उसका बयान ये था कि मेरे भाई को पैसों के लिए और लेन देन पे कत्ल किया गया है। लेकिन अभी जो हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है उससे हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो इब्तदाई जो इंटरोगेशन थी और इब्तदाई जो तफ्तीश थी उसके मुताबिक वो कह रहा है कि मेरी बहन के साथ ज़्यादती हो रही थी, मारपीट, और उस वजह से वो ज़िंदगी इससे तंग आ गई थी, तो हमने मजबूरन ये कदम उठाया। लेकिन ये अभी तो आगे तफ्तीश बकाया है, क्योंकि हमने मुलज़िमान को पकड़ना है और इसकी जो इंटरोगेशन भी करेंगे, तो जो हकीकत होगी इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे, इसमें और भी कुछ कोई मुलविस है इस केस? बिल्कुल, ये तो मेन मुलज़िम है, इसने पैसे दिए थे और इसने जो बंदे हायर किए थे वो 2 बंदे थे, जो मोटरसाइकिल पे आए थे और जिन्होंने परवेज़ को कत्ल किया था। तो उस पे हम काम कर रहे हैं और जो बकाया गिरफ़्तारियाँ हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। और उसमें इशू ये था कि उस वक़्त पता नहीं चल रहा था कि मसला क्या था और किसके साथ उनकी दुश्मनी हो सकती है। अभी तो क्लियर हो गया है और फ़वाद ने मान लिया है कि बिल्कुल ये मैंने पैसे दिए थे। तो आगे इंशाल्लाह जो भी हक़ाइक़ होगी वो सामने लाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कहेंगे सर, एक और केस भी आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, वो उस केस के हवाले तफसीलात कुछ बताइए। वो इस तरह था कि कल शाम को इन्फॉर्मेशन मिली कि फ़खीराबाद के हदूद में ख़ातून का कत्ल हुआ है। तो मौके पे मैं खुद पहुँचा, वहाँ पे हमने देखा तो मालूम हुआ कि उसका जो शौहर था वो एक नशेड़ी था और उसको पहले 2-3 दफ़ा उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल भी किया था। तो उसने आके अपनी वाइफ़ को कत्ल किया था। फिर उसके बाद हमने वो लाश को अस्पताल पहुँचाया। उसके बाद जो हमारे जो तफ्तीश के वो मराहिल होते हैं वो जारी थे, कि इस दौरान हमने मुलज़िम को भी अरेस्ट कर लिया और उसके साथ जो आले कत्ल था वो भी हमने बरामद कर लिया है। तो उसके मुताबिक उसके 2 वजूहात वो बयान कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी तो तफ्तीश जारी है, लेकिन कल जब मैंने उसको सुना था तो वो कह रहा था कि एक तो मुझे ये बार-बार अस्पताल भी जा रहे थे और दूसरा वो बता रहा था कि मुझे अपनी वाइफ़ पे शक था। तो ये 2 वजूहात फ़िलहाल सामने आई है। तफ्तीश अभी जारी है, तो इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ होगी तो वो सामने आ जाएगी। का यकीनन नया चार्ज आपने सँभाला है, बड़ा ही टफ़ टाइम है। जैसे कि डेली बेसिस पे हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपका ये इलाका जो है तो ये बड़ा हसास है। आए रोज़ 2-3 वाक़यात रूनुमा होते हैं, अफ़गान कॉलोनी, इत्तेहाद कॉलोनी, रिंग रोड हो गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो गाड़ी पे जो फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में कुछ काफ़ी नुकसान हुआ है जानी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, और वो केस जो है तो वो अभी चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है?
بالکل وہ متواتر 2-3 کیسز ہو گئے، اور اس میں بڑا جو کیس تھا، بڑا مطلب یہ کہ انٹریس کیس تھا، تو تھوڑا سا چیلنجنگ تھا، وہ ہم نے ٹریس کر لیا، اور باقی میں تو ملزمان چارج ہیں، اور جو چارج نہیں تھے تو وہ بھی ہم نے ٹریس کر لیے، تو اگلے کچھ دنوں میں وہ ساری گرفتاریاں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور امید ہے کہ کوشش کریں گے کہ آگے اس طرح کے کوئی واقعات رونما نہ ہو۔ ہم نے پلاننگ کی ہے، اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو دشمنی ہوتی ہے پہلے سے، تو اس میں پھر قتل مخاطرے کی جو دشمنی چلی آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے، اور ہمارا فوکس بھی اسی پہ ہے کہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو، اور بقایا جو کرائمز ہے پراپرٹی کے، تو فوکس وہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کنٹرول کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو مقتول ہیں ان کے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے اور واقعے کے حوالے سے۔ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ جو کیس ہے اس کے ملزمان تو پکڑے گئے ہیں، یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا؟ یہ واقعہ 25 تاریخ کو پیش آیا ہے، اور 7 بجے میرا بھائی اسکول جا رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کیا، اور میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا، تقریباً یہی کوئی 8:45 بجے مجھے اطلاع ملی کہ بھئی آپ کا بھائی، یہی ساتھ نے جو پرویز خان مقتول کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس نے مجھے فون کیا کہ چاچا آپ اسپتال آئیں اور ایمرجنسی ہے۔ جب میں آ گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے بھائی کا قتل ہوا ہے چوکی والوں نے، اور آپ FIR کریں۔ تو میں نے کہا میں کس پر FIR کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی دشمنی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ پٹاگرام پولیس سے پوچھیں کہ ہمارے خلاف کہیں FIR ہے، یا شب قدر سرکل میں ہمارا پتہ کرے۔ ہم تو جو ہے، میں وکیل ہوں اور وہ استاد تھا، اور ہم جو اپنے بچوں کے لیے یا جو ہے حلال روزی کما رہے تھے، اس طرح سے ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے مجھے ایک کلپ دکھایا جس میں وہ تھوڑا سا خون جا رہا تھا موٹر سائیکل سے، اور میرا بھائی اس کے اوپر بیٹھا تھا۔ تو میں نے اسے کہا اس کو تھوڑا بیک کرے تاکہ فائرنگ کرنے والی کو میں پہچان سکوں، لیکن انہوں نے کہا کہ بس ہم نے یہاں تک دیا ہے، باقی نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ نامعلوم افراد کے خلاف FIR آپ کاٹیں؟ اس پر بہت ہمارا جو ہے تو میں ہو گیا، لیکن بہرحال انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف FIR کاٹا۔ پولیس والے جو ہے، میں ان کا اتنا تک مشکور ہوں کہ یہ جو DSP فقیر آباد سرکل جو ہے وہ، اور SHO صاحب، اور یہ انویسٹیگیشن آفیسر صاحب، یہ سارے ادھر آئے جنازے میں، میرے اجرے میں آئے، میرے ساتھ ہمدردی کیا، اور کہا کہ ہم جو ہے آپ یہ دعا 3 دن کا آپ ختم کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہم رزلٹ دیں گے۔ تو 3 دن دعا کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو میں نے پشاور میں ایک انٹرویو دیا انگلش اخبار جنگ اخبار والوں کو۔ تو پھر رات کو انہوں نے مجھے بلایا، مجھے بٹھایا کہ بھئی یہ انویسٹیگیشن ہے، آپ کے خاندان والوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب مجھے انہوں نے بلایا تو میں نے اس کا جو میرے یعنی بابی کے خاندان کا آدمی ہے، اور میرا بھی دور کا جو ہے رشتہ دار ہے، تو انہوں کو اس کے گھر میں گیا، وہ تانے کے ساتھ ہی ہے کہ یار مجھے تانا بلایا گیا ہے اور یہ انویسٹیگیشن شروع ہے، اگر انہوں نے مجھے بٹھایا تو پھر آپ آئیں اور ان سے بات کرے، یا میرے روٹی شوٹی کا انتظام کرے، یہ کرے وہ کرے۔ انویسٹیگیشن ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، نامعلوم افراد کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے جو ہے مجھے ادھر ادھر بٹھایا، مجھ سے سوالات کی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر فواد کو پکڑا تو فواد نے اسے بتایا کہ بھئی میں نے یعنی اقرار جرم کیا، اور اس کے کہنے پر جو ہے وہ ارسٹ ہوئی، وہ جو اجرتی قاتل ہے وہ ارسٹ ہو گئے۔ تو پولیس نے بہت کوشش کی، اور اپنا جو ہے اس میں اس کی ایک بار پھر تعریف کرتا ہوں۔ اچھا، کیا کہیں گے وجہ کیا تھی قتل کرنے کی، اور یہاں تک بات کیوں آخر پہنچ گئی؟ ہم چونکہ ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب بھائی شادی کرتا ہے تو
پھر بھائیوں سے اس کا جو ہے رشتہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا وہ ساس سسر وغیرہ سے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوتی تھی، اور یہ ہماری بھابھی جو ہے یہ ماں باپ کے گھر چلی جاتی تھی، روٹین کی بات ہو رہی تھی۔ اصل میں پتہ تب چلا جب فواد نے خود بتایا کہ اس نے ہمیں جو ہے اتنے روپے دی تھی، اور وہ روپے جو ہے ہم نہیں دے سکتے تھے، تو پھر انہیں سے میں نے 10 لاکھ روپے اٹھائے اور فلانا فلانا کو دے دیا، اس کو ختم کیا۔ اچھا، مطلب پیسوں کا تنازع تھا اور پیسے دینے کے بجائے کسی اور کو دے کر اس کو قتل کروایا۔ اس سے 10 لاکھ روپے اٹھائے اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ اب میرے خاندان والے لوگ یا یہ کہیں گے کہ فواد کو فلک ناز نے پکڑوایا ہے، تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ میں انویسٹیگیشن میں خود ادھر جو ہے جلیل ہوتا رہا، اور جب اس کی انویسٹیگیشن کا نمبر آیا تو یہ پکڑا گیا، کیونکہ یہ نامعلوم FIR تھا نا، اس میں تو کسی سے بھی اور ہو سکتا ہے کہ یہ اور بھی چلے۔ اچھا، امتیاز بھائی یہ بتائیے گا کہ پولیس اپنی کارکردگی دکھاتی ہے ایسے کیسز میں، وہ ٹریس بھی کر لیتی ہے، لیکن عدالت تک یا کچہری تک بات پہنچتی ہے، وہاں پہ کیس کمزور پڑ جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے تو وہ ملزم باہر آ جاتا ہے۔ تو آپ پیشے سے بھی وکیل ہیں، اپنے بھائی کی وکالت آپ ٹھیک طریقے سے کریں گے؟ اس کیس کو کہاں تک لے کر جائیں گے؟ کل ہمارا یہ ہوا ہے وکلاء بار کونسل میں ہمارا اجلاس ہوا ہے، اور صدر صاحب نے بتایا کہ اس میں نامی گرامی کرمنل وکیل جو ہے وہ یہ کیس لڑیں گے، کیونکہ ہم وکیل خود اپنا کیس نہیں لڑتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر پٹواری اور تانے دار اور مسجد کا مولوی بھی ٹھیک ہو جائے تو وکیل تک ضرورت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ معاملے ادھر ہی وہ لوگ ختم کریں گے، آگے نہیں بڑھائیں گے۔ تو میرا تو یہ معاشرے سے اور خصوصاً پٹھانوں سے، پختونوں سے یہ میرا گزارش ہے کہ خدا کے لیے تم لوگ جو ہے تھوڑا صبر کرو، اللہ سے مانگو، اور جو ہے دینے والا تو اللہ ہے۔ بھائی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، وہ آپ سے چھوٹے تھے کہ بڑے تھے، اور وہ کیسے تھے، اخلاق اس کا کیسا تھا؟ وہ تو پیشے سے تو وہ ٹیچر تھے، ٹیچر تو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تو نرم دل ہوتے ہیں، تو آپ کے بھائی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، وہ کیسا؟ میرا بھائی جو تھا وہ اتنا قابل تھا کہ یہ نصاب والے جو غلطی کرتے تھے نا تو وہ یہ نکالتے تھے، ٹھیک ہے، مجھے روز کہتا تھا کہ فلانی کس میں تم نے یہ کام کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، حالانکہ وہ استاد تھا، میں وکیل ہوں، مجھ سے بڑے تھے، اتنا رحم دل تھے کہ اگر آپ کے پاؤں میں یا آپ کے ہاتھ میں زخم دیکھتا نا تو آپ کو 50 ڈاکٹر کا ایڈریس دیتے کہ وہاں جاؤ، پہلے یہ کرو، پہلے وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اتنا رحم دل تھے۔ اسکول میں جس بچے کی کتابیں تو ہر اب فری ملتے ہیں، اس کے بنیان یا جوتے یا جو کچھ خراب ہوتے تھے تو یقین کریں یہ مجھ سے کہتے تھے کہ یار آپ کے پاس تھوڑا پیسہ اگر ہو تو یہ بچوں کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو جو ہے وہ سب کرتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے نا جمعے کا دن ہے اور یہ شہید ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر انسان جو ہے وہ دنیا میں جو ہے مجھے نظر نہیں آتا ہے، کہ کسی کے ساتھ نہیں بولتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اس وجہ سے نہیں بولتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ رحم دل بہت تھے، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رحم دل بہت ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ تھے۔